बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमरान अज़फ़र आप सबकी खिदमत में एक नई गुफ्तगू, एक नए लेक्चर, एक नए मौजू के साथ। आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता कुछ दिनों से उर्दू नज़्म का जो इब्तदाई खाका है, जिसे हम मसनवी की सूरत में शनाख्त करते हैं, अगो ये भी एक मुतनाज़ मौजू है। नाक़दीन इस राय पर इत्तफ़ाक़ नहीं करते। जो आज हमारे मुआसिर मबाहिस हैं उनमें नज़्म को और बिलखुसूस आज़ाद नज़्म को महज मगरिब के साथ जोड़ कर देखा जाता है, और एक ये तासुर पाया जाता है कि हमारे यहाँ आज़ाद नज़्म अफसाने की तरह सिर्फ़ मगरबी असरात के सबब पहले वारिद हुई आई और फिर मकबूल होकर उसने एक सिन्फ़ की सनद के तौर पर अपने आप को मनवाया। लेकिन हमारे ख़्याल में ऐसा नहीं है। उर्दू में जो गैर गज़लिया कलाम है उसमें मसनवी की जो रिवायत है वो तरक्की करते हुए पहले पाबंद नज़्म की सूरत में ढलती है, और पाबंद नज़्म में उसका जो अहद अरूज है वो नज़ीर अकबर आबादी और फिर किसी न किसी शक्ल में इकबाल पर इख्तिताम पजीर होता है, और इकबाल ही मोजिद हैं जदीद नज़्म के, और जिसको बाद में आज़ाद नज़्म ने उसको बदला या उसके साथ एक नई शक्ल बनाई। तो इस जो उर्दू नज़्म की रिवायत है, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं कुदम राव पदम राव की सूरत में, कि ये 15वीं सदी के इब्तदाई 2 अशरों में इसके बारे में राय है कि लिखी गई 1421 से 1435 के दरमियान। तो आज हम उसी सिलसिले की अगली नज़्म गुलजार नसीम पर बहस करेंगे, जो मशहूर हिंदू पंडित दयाशंकर नसीम की तसनीफ़ है, और पहली मरतबा दयाशंकर नसीम के हाथ से 1844 में लिखी गई। और ये बात ज़हन नशीन रखिए कि दयाशंकर नसीम के हाथ से 1844 में लिखी गई, वरना पहली दफ़ा वो नहीं थी। ये एक उसी तरह का दास्तानवी किस्सा है जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे सारुल बयान किस्सा है, जैसे ज़हर इश्क किस्सा है, जैसे सैफुल मलूक व बदीउल जमाल किस्सा है, उसी तरह एक किस्सा है, इश्किया किस्सा है। लेकिन उर्दू के नाक़दीन मुत्तफ़िक हैं कि ये एक बड़ी अहम किताब है। सबसे पहले हम इसके मुसन्निफ़ का तज़किरा करते हैं, तो वो दयाशंकर जो अपना जो तखल्लुस है वो नसीम करते हैं। दयाशंकर नसीम 1811 में पैदा हुए और जो है वो महकमा फ़ौज में मुलाजिम थे। वो अफवाज की तनख्वाहें देखते थे और इस तरह मालियात के माहिर समझे जाते थे, और अदबी तौर पर एक तल्ख, तुर्श, गुसील, एक जो शायराना ताली से भरपूर या शख्सियत के तफाखुर से भरपूर जो शायर होता है, जिसे अपने शायर होने पर यकीन होता है या अपने अच्छे शायर होने पर यकीन होता है, एक ऐसे इंसान थे। उनके साथ गो ये मसनवी जोड़ी गई और बड़ी कम उम्री में वो वफात पा गए। हम मगरिब के तो बड़े तज़किरे करते हैं, मगरिब के फ़लाँ आदमी महज 40 बरस ज़िंदा रहे, मगरिब के फ़लाँ आदमी महज 48 बरस ज़िंदा रहे, महज 38 बरस ज़िंदा रहे, और उन्होंने बड़े जी कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन हम भूल जाते हैं मीरा जी को, जिन्होंने बहुत कम उम्र पाई, 50 बरस से भी कम पाई। हम भूल जाते हैं मंटो को, जिन्होंने 50 के लगभग उम्र पाई। हम भूल जाते हैं दयाशंकर नसीम को, जिन्होंने महज 32 बरस उम्र पाई। यानी ऐसी उम्र जिसमें आजकल हमारे तालिब इल्म एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां करते फिर रहे होते हैं, और उनके पास तख्लीकी सतह पर शायद दिखाने के लिए वो कारनामे नहीं होते जो हमारे क्लासिक्स के पास या हमारे मशाहिर के पास महफूज हैं। दयाशंकर ने भी महज 32 बरस की उम्र पाई और इस तरह 1844 में इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने ये जो मसनवी जिसका नाम उन्होंने गुलजार नसीम रखा, ये एक तवील मसनवी लिखी, जिसके बारे में राय ये है कि ये कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। और उसके बाद अपने उस्ताद नवाब आतिश देहलवी लखनवी को दिखाने के लिए गए, तो आतिश ने इन्हें कहा कि इस मसनवी के साथ वही सलूक करो जो तुम फौजियों की तनख्वाहों के साथ करते हो। इसमें उसी तरह से काट छांट करो, उसी तरह से कटौती करो जैसे तुम अपने महकमे में फौजियों की तनख्वाहों के साथ कटौतियाँ करते हो और जिस तरह का रवैया रखते हो। यहाँ भी दयाशंकर नसीम ने एक बेहतरीन तख्लीक़कार होने के साथ साथ एक आला पाए का नक़ाद होने का सबूत दिया और बड़े पैमाने पर इसमें बदलाव किया, हत्ता कि एक मिसल ये मशहूर हो गई
کہ یہ مثنوی سرے سے لکھی ہی آتش نے ہے، حتیٰ کہ عبدالعلیم شرر نے اس پر مباحثے کروائے کہ جو گلزار نسیم ہے یہ آتش کی تخلیق ہے بجائے اس کے کہ دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہونے کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ دیا شنکر نسیم نے لکھی اور 1844 میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ گو یہ پہلے سے موجود تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قصہ گل بقولی ہے جو ایک پریوں کی شہزادی ہوتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ دیا شنکر نسیم نے اس ایک قصے کو کئی لاتعداد قصوں میں بدلا، اور ہم اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ اس قصے کو فارسی زبان میں عزت اللہ بنگالی نام کے ایک شخص نے 1722 میں لکھا۔ خود عزت اللہ بنگالی نے اپنا یہ قصہ اپنے ایک دوست نظر محمد کو سنایا، اور نظر محمد کو قصہ بڑا پسند آیا۔ اس نے اسے صلاح دی کہ تم اسے منظوم کرو، تو بنگالی صاحب نے یہ منظوم کیا، اور 18ویں صدی کے آدمی ہیں بنگالی صاحب۔ 17ویں صدی کے آخری اشروں میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 18ویں صدی کے بعد از وسط ان کا انتقال ہے۔ گو کوئی حتمی شہادتیں ان کی زندگی کے حوالے سے موجود نہیں ہیں۔ اردو میں پہلی مرتبہ اسے نہال چند لاہوری نے ترجمہ کیا۔ نہال چند لاہوری جیسے آپ ان کے نام سے جان رہے ہیں، گو وہ بنیادی طور پر دہلی سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے زیادہ اپنی زندگی جو ہے وہ لاہور میں گزاری، اور ایک کپتان کے ساتھ، انگریز کپتان کے ساتھ، ان کے والد یا ان کے کسی قریبی عزیز کے مراسم ہونے کے سبب سے۔ میں یہاں اپنے طالب علموں کے لیے ایک بات کرتا چلوں کہ جب کلاسکس کی بات ہوتی ہے تو میری رائے میں، ہماری رائے میں، حتمیت سے گریز کرنا چاہیے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خود دیا شنکر نسیم کے دوست تھے، بعض نے لکھا ہے کہ ان کے والد کے دوست تھے، جبکہ رشید حسن خان نے لکھا ہے کہ ان کی چونکہ قرابت داری تھی کسی کپتان کے ساتھ، تو اس کپتان کے توسط سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں ملازمت حاصل کی، اور پہلی مرتبہ 1803 میں جو قصہ گل بقولی ہے جسے عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں منظوم کیا تھا، اسے انہوں نے اردو ترجمے کے ساتھ اردو کالم میں پیش کیا، اور یہ 1803 میں شائع بھی ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک اس کا نام مذہب عشق تھا۔ عزت اللہ بنگالی نے اس کا نام قصہ گل بقولی ہی رکھا، جبکہ جو نہال چند لاہوری ہیں انہوں نے اس کا نام مذہب عشق رکھا۔ دیا شنکر نسیم نے اس کا نام گلزار نسیم رکھا، بلکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نام اسے دیا شنکر نسیم کے استاد آتش نے دیا، اور آتش کے ہی سبب سے اسے گلزار نسیم اس کا نام رکھا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ایک اور استاد تھے دیا شنکر نسیم کے، سید نصیر شاہ، وہ اس کو مثنوی عشق کہا کرتے تھے، اور چونکہ اس کا موضوع عشق ہے تو اس کی شہرت اس حوالے سے بھی تھی۔ لیکن جو دیا کا اپنا جو سب سے زیادہ قریبی ایک نوعیت کا تعلق تھا، یہ قریبی مراسم تھے، یا وہ جو سب سے زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے ادبی مشاورت کے حوالے سے، وہ آتش پر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آتش کے مشورے پر ساد کرتے ہوئے اس میں قطع و برید کی، اور اس میں ایک نیا اس کی شکل سامنے لے کر آئے، اور جو ملا نصیر کی یا ملا شاہ صاحب کی جو آراء تھی اس کی بجائے آتش صاحب کی رائے کو فوقیت دی، اور اس کا نام گلزار نسیم رکھا۔ مثنوی عشق نہیں رکھا، مذہب عشق نہیں رکھا، اور یہ پھر موجودہ صورت میں جو لگ بھگ 100 صفحات پر مشتمل مثنوی ہے، جس کے 29 حصے ہیں، اس پر مشتمل یہ مثنوی منظر عام پر آئی۔ مثنوی کی جو ظاہری کہانی ہے بڑی سادہ ہے، یعنی آپ کو شاید سن کر حیرت ہو کہ اتنی سادہ سی مثنوی کو کوئی شاعر کس طرح ایک گل رنگین بنا دیتا ہے۔ وہ ایک پھول میں 7 اور 9 اور 11 رنگ بھر دیتا ہے، اور دیکھنے والے کو وہ ایک پھول نہیں بلکہ 7 پھول محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ خود یہ کہانی ایک پھول کی کہانی ہے، جس کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ پھول اندھے پن کے علاج کے طور پر ہوتا ہے۔ تو اس مثنوی کا جو ہیرو ہے، جو شہزادہ ہے جس کا نام تاج الملوک رکھا گیا ہے، وہ اپنے والد کے اندھے پن کے علاج کے لیے سفر پر آمادہ ہوتا ہے، اور ایک پھول تلاش کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے والد کے اندھے پن کو رفع کر سکے، اسے دور کر سکے، ان کی بینائی واپس لا سکے۔ اس سلسلے میں وہ سفر کرتا ہوا پرستان چلا جاتا ہے، اور وہاں ایک شہزادی، پریوں کی ایک شہزادی بقولی کے باغ سے
وہ پھول چرا لیتا ہے یا توڑ لیتا ہے. ہم یہ کہیں کہ چرا لیتا ہے، اصل میں تو اس نے توڑا، چرایا تو نہیں، اس کے لیے تو وہ گلستان تھا. یا چرا لیتا ہے جس پر اس کی جو گل بقولی ہے یا بقولی ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے اور پہلی مرتبہ آدم ذات کو دیکھتی ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اور یوں ان کا قصہ عشق جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتا ہے. تو اچانک سے بقولی کی ماں دیکھتی ہے انہیں کہ وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک آدم ذات کی طرف رجوع کر رہی ہے، جبکہ جو بقولی کی ماں ہے وہ مرد ذات سے سخت نفرت کرتی ہے، آدم ذات سے سخت نفرت کرتی ہے. اسی وجہ سے وہ ایک مصنوعی دنیا میں اپنی بیٹی کو پالتی ہے، ہر طرح کے ناز و نام اس کو مہیا کرتی ہے، ہر طرح کی سہولتیں اسے دیتی ہے، ہر طرح کے عیش و آرام سے اس کو زندگی اس کو گزارنے کے مواقع دیتی ہے، اور عورتوں کے درمیان گھرا ہوا رکھتی ہے، اور اس کا ظاہری قالب ایسا ڈھالتی ہے جیسے وہ کوئی پری ہو. اور بقولی بذات خود بھی ایک پری کی سی زندگی گزارتی ہے، لیکن جب آدم ذات کو دیکھتی ہے تو اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ شرمندہ ہوتی ہے، اور اس کی ماں جو تاج الملوک ہے اسے گرفتار کروا کے زندان میں ڈال دیتی ہے. اس کے بعد کہانی کئی موڑ لیتی ہے، اور کہانی کے اندر سے کہانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. بہرام کا قصہ ہے، حسن آرا کا قصہ ہے، جمیلہ کا قصہ ہے، معافی کا بیان ہے، شادی کا بیان ہے، فرقت کا بیان ہے. اور جو اس میں چٹخارے ہیں، جنسی چٹخارے، جن کے تذکرے تو یہاں نہیں کیے جا سکتے، بلکہ کلاسیکل جو ہمارے ناقدین ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ اسے سب سے پہلے رشید حسن خان نے مدون کیا 20ویں صدی میں، اور رشید حسن خان کا ہی ابتدائی جو نسخہ ہے وہ مجلس ترقی ادب لاہور سے بھی شائع ہوا اور انڈیا سے بھی شائع ہوا. گو اسے سننے میں آیا ہے کہ حال ہی میں مجلس ترقی اردو نے بھی چھاپا ہے، لیکن اس میں وہی مسائل ہیں، میں خود نہیں دیکھ پایا. جب دیکھ سکوں گا آپ کو بالخصوص بھی بتاؤں گا. جو مصنوعی سحر البیان میں بتائے جا رہے ہیں کہ پروف کے اور الفاظ کی جڑت کے ایسے الفاظوں کو ملایا گیا ہے جو الگ الگ ہیں، اور ایسے الفاظوں کو الگ الگ کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ساتھ ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے لگا اور تا کی مثال دی تھی کہ مثنوی کے مصرے میں لگا اور تا الگ الگ ہیں، جبکہ اسے لگاتا بنا دیا گیا ہے، جس سے دیگر تو جو مسائل آتے ہیں اس کے جو موضوع ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے اور کئی طرح کی دقتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس مصنوی کو عریاں نگاری میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. اگر کبھی بھی اردو نظم میں عریانی پر کوئی بڑا سطح پر کوئی کام ہوگا، اور جو پہلے ہو بھی چکے ہیں، ان سب میں اس مصنوی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جنس، شہوت، عورت کی طرف ایک جھکاؤ، عورت کے جسم کا بیان، اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ، مرد کے دلی جذبات، ایک مرد کس طرح عورت سے مروب ہوتا ہے، کس طرح وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہوتا ہے، کس طرح وہ اس کے لیے ہر قسم کے کشٹ اٹھانے کو، مشکلات برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں بڑے شاندار طریقے سے بیان کی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حالی کے علاوہ حالی نے اس مصنوعی پر بڑی کڑی تنقید کی ہے اور کئی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں. ایک مباحثہ مصنوعی انہوں نے کروایا جس میں ان کے دو بڑے نشانے تھے. ایک نشانہ ظاہر ہے کہ چونکہ حالی نیچرل شاعری کے حق میں تھے اور بہت زیادہ مغرب زدہ تھے، تو وہ کیسے داستانی شاعری کو پسند کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ شاعری حالی کے مزاج کے برعکس تھی، حالی تو چاہتے ہیں کہ شاعری وہ ہو جو انگریزوں کو پسند آئے، شاعری وہ ہو جس میں انگریزی اعتبار کا بیان ہو، شاعری وہ ہو جو مقصدیت پر یا نیچرلزم پر مبنی ہو. جبکہ یہ نظم خالص ایک جذباتیت پر، کردار نگاری پر، ماحول پر، عورت پن پر، مرد کی جو شجاعت اور دلیری ہے یا مرد کا جو التفات ہے عورت کے ساتھ، اس پر مبنی ہے. تو حالی نے اسے سخت ناپسند کیا، حتیٰ کہ شبلی نے اپنے مضمون میں حالی کے حوالے سے لکھا کہ حالی نے گلزار نسیم کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے کیے ہیں، جبکہ گلزار نسیم پر وہ فیصلے صادق نہیں اترتے. آزاد نے بھی ایسا رویہ رکھا. آزاد کا بھی یہ خیال تھا کہ گلزار نسیم پر جو اردو کے ناقدین ہیں انہوں نے درست آراء قائم نہیں کی، کیونکہ یہ مصنوی ایک عجوبہ تخلیق ہے جس میں کئی طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. آج کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس میں اپنے زمانے کا لکھنؤ ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ
19वीं सदी का लखनऊ ऐशो इशरत का लखनऊ है। 19वीं सदी का लखनऊ नवाब आसिफ उद्दौला की प्रवुर्दा तहजीब के असर में पनपने वाला, औरत का दिलदादा और मजलिसें बर्पा करने वाला, ऐशो इशरत, शराब और रंगीनी से लुत्फानंदोज होने वाला और हर वक्त एक ख़ास तरह की लाताल्लुकी और ऐश की फ़िज़ा में रहने वाला वो लखनऊ है जिसके शऊर में या लाशऊर में कहीं दिल्ली की बर्बादी के नोहे एक खौफ की सूरत में पनप रहे थे। और हमारा ये ख्याल है, हम ये समझते हैं कि लखनऊ का ये जो तर्ज अमल था, इसके पीछे दिल्ली की जो यासियत है, दिल्ली में जो बर्बरियत है, वो कार फरमा थी और वो हिंदुस्तान के लोगों पर कई तरह के असरात छोड़ रही थी, जिसे अहले लखनऊ ने बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर कबूल किया और अपने अंदर एक ऐसी मसनूई फ़िज़ा बनाई, शहर के अंदर मसनूई फ़िज़ा बनाई, अपने कल्ब में एक मसनूई फ़िज़ा बनाई और ख़ुद को बज़ाहिर खुश होने का दावेदार करार दिया। और फिर वो इसमें इस हद तक खो गए, इस हद तक इसमें ढल गए कि वो खुशी, वो ऐशो निशात और वो जो रंगीनी थी, वो लताफत, वो जिनसी शहवानियत पर फरेफ्ता होना और वो लुत्फ़ अंगोज़ी, ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं, ये लखनऊ का तुर्रा इम्तियाज़ बन गई। फिर लखनऊ के हुक्मरान हो, लखनऊ के सलातीन हो, लखनऊ के शोरा हो, लखनऊ के गज़ल खां हो, लखनऊ के मसनवी खां हो, लखनऊ के हत्ता के मरसिये में भी ज़बान जो है वो जब मिर्ज़ा दबीर के पास आती है तो वही जाहो जलाल है, वही शान व शौकत है, वही इश्वा तराजियाँ हैं, वही आशिकी है, वही लफ्ज़ों पर एक मुज़य्यन तरीके से और सनाकारी के बेशुमार नमूने हैं। ऐसा ही हमें इसी तरह की सन्नाई और इसी तरह की खल्लाकी हमें गुलजार नसीम में भी मिलती है। जगह जगह पर जज्बातियत का इजहार है, लेकिन वो कहीं भी ऐसी सूकियाना सतह पर नहीं आती जिसे हम बाजारी कह सकते हैं, जिसे हम लोचदार कह सकते हैं। आप किसी सतह पर उसे कह सकते हैं, आप बाजारी तो नहीं कह सकते, लोचदार ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। एक ख़ास मयार बहरहाल मसनवी अपना कायम रखती है और ये एक जो है लाजवाल मसनवी की शक्ल में हमारे सामने आती है। और अगर हम देखें कि किसी भी ज़माने में अगर नाकिद को कोई 10 मसनवियाँ मुंतखब करना पड़ी और बाकी तमाम कलाम तर्क करना पड़ा, तो उनमें उसके लिए मजबूरी होगी कि वो गुलजार नसीम को मुंतखब करे। और इसको मुंतखब किए बगैर ना तो लखनऊ के फ़िज़ा को समझा जा सकता है, ना लखनऊ के अफराद के मिजाज को समझा जा सकता है, ना औरत और मर्द की नफ्सियात को समझा जा सकता है, ना ही उन दास्तानी किस्सों को समझा जा सकता है जो हिंदुस्तान में रिवाज पजीर थे और जो किस्सा गोयों की किस्सा गोई का मरकज़ तो थे ही थे, सामीन के कानों में भी रस घोलते थे और कई सदियों की मुसाफत से सीना बसीना सदर ब सदर आगे मुंतकिल होते जा रहे थे, जिन्हें 18वीं सदी में पहली बार और फिर 1844 में दया शंकर नसीम ने दवाम बख्श दिया। इस मसनवी में अगर कोई आप इस पर तनकीद का पहलू निकालें तो जाहिर है, जैसे हम पहले निशानदेही कर चुके हैं कि जिनसी जो मबाहिस हैं या जिनसी जो उन्वानात हैं और ख़ास तौर पर जो शहवत अंगेज़ी के मनाजिर हैं, ये वाहिद मौजू है जिसको पकड़ में लाया जा सकता है। ज़बान शुस्ता है, अदबी है और इसका भी जो अंदाज है क्लासिकी मसनवी का सा है। इब्तदा हमद से है, फिर नात है, मुनाजात के बाद गुरेज है और फिर इसी तरह शाह की मिद्दत है और बढ़ते बढ़ते किस्सा शुरू होता है। आखिरकार वो जैसा कि हर रिवायती किस्से में होता है कि जो हीरो और हीरोइन है वो जुज़वी किरदारों में हो या वो ताजुल मलूक और गुल बकौली की सूरत में हो, दोनों कामयाब और सरफराज ठहरते हैं। तमाम गलत फहमियाँ रफ़ा हो जाती हैं, तमाम जो उनके बारे में मनफी आरा कायम की जाती हैं वो दूर हो जाती हैं और उनके मिलाप का वक्त आ जाता है। मसनवी के इख्तिताम के बाद रशीद हसन खान ने रशीद हसन खान ने मसनवी पर बड़ा सैर हासिल मजमून लिखा है, उसका मुकदमा लिखा है जो किसी भी तालिब इल्म के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। खुद रशीद साहब की ज़बान बड़ी शानदार है, बड़ी अदबी है और उससे कोई भी तालिब इल्म बहुत सारी फ़वाइद हासिल कर सकता है। साथ ही उन्होंने फ़रहंग जो इस्तिलाहात है उसको भी साथ दिया हुआ है, जिसमें उन अल्फाज के, उन मुहावराजात के, उन रोज़मर्रों के मानी मौजूद हैं जिनके बारे में एक दिक्कत पाई जाती है कि आज शायद
وہ ان معنی میں استعمال نہیں ہو رہے جن معنی میں مثنوی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بالخصوص اہتمام کیا ہے کہ الفاظ کے وہ معنی بتائے جائیں جو دیا شنکر نسیم نے استعمال کیے اپنی مثنوی میں، اور یہی وجہ ہے کہ رشید صاحب کے کاموں کو ہمارے آج کے جو مرتبین ہیں یا آج کے جو مدونین ہیں وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا زمانہ اردو تنقید کا عہد زوال کا زمانہ ہے کہ اس میں رشید حسن خان جیسے، مولوی عبدالحق جیسے، ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے سنجیدہ طبع جو لوگ تھے، جو ایک کام کو پوری ایمانداری، پوری محنت، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کئی برسوں تک کرتے تھے، اور پھر ایک ایسا نادر مقدمہ تیار کرتے تھے، ایک ایسا متن تیار کرتے تھے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ آپ اس مثنوی کو 19ویں صدی کے لکھنؤ کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 19ویں صدی کے ہندوستان کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 19ویں صدی کے وسط میں شائع ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ اردو میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ انگریز 1857 میں آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مثنوی فورٹ ولیم کالج کے زیر انتظام 1803 میں ترجمہ ہو چکی تھی، اور وہ ترجمہ ظاہر انگریزوں نے اپنے انتظامی معاملات کو بہتر یا درست یا مزید پائیدار کرنے کے لیے فورٹ ولیم کالج بنایا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فورٹ ولیم کالج کی صورت میں 1803 میں انگریز ہندوستان پر خاصی حد تک اپنا قبضہ جما چکے تھے، اور آپ کو وہ سارے مناظر دکھائی دیتے ہیں اس مثنوی میں جو اس زمانے کے مناظر ہیں۔ لیکن جو عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص کا محکمہ فوج میں ملازم ہونے کے باوجود، اس کا ایک غلام قوم کا فرد ہونے کے باوجود، ایک تازہ نوآبادیات کا حصہ ہونے کے باوجود یہ پہلو نہیں ہے، بلکہ پوری مثنوی پر عشقیہ فضا کا غلبہ ہے۔ عشقیہ فضا ہر طرف پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری اپنی اوریانی کے ساتھ، پوری اپنی ایک سمجھیے کہ مختلف جو اس کی جلوہ افروزیاں ہیں، وہ کندھوں کی ہوں، وہ ہاتھوں کی ہوں، وہ پستانوں کی ہوں، وہ پیروں کی ہوں، ایک انگلیوں کی پوروں تک کے تذکرے ہیں۔ ہم بالخصوص مثنوی کا مطالعہ نہیں کریں گے کہ وقت کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن اگر کوئی طالب علم اس حوالے سے کوئی خواہش کا اظہار کرے گا تو ضرور مثنوی کے مختلف حصے بھی آپ کو سنائے جائیں گے۔ گلزار نسیم کے علاوہ جو دیا شنکر نسیم نے محض 3 دہائیوں کی جو عمر پائی، اور جس میں تخلیقی زمانہ شاید 1 دہائی پر بھی مشتمل نہ ہو، اس میں انہوں نے غزلیں بھی بہت لاجواب لکھی۔ خود اس مثنوی میں بھی بعض مقامات پر الگ سے غزلیات موجود ہیں، اور باقاعدہ انہیں غزل کے ہی عنوان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا ایک شعر جو 2 حوالوں سے ملتا ہے، بہت اہم شعر ہے، میں غزل کا وہ شعر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ہاتھ ملتی ہوئی پتوں سے صبا آتی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے یہ شعر کہیں 1840 کے ارد گرد لکھا جا رہا ہے، جو زمانہ میر کے بعد کا اور غالب کا زمانہ ہے۔ ہاتھ ملتی ہوئی پتوں سے صبا آتی ہے، بند کانوں کو بھی گریا کی صدا آتی ہے۔ اب وہی عاشقی کا موضوع ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلع اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ دل سے ہر دم ہمیں آواز بقا آتی ہے، دل سے ہر دم ہمیں آواز بقا آتی ہے، بند کانوں کو بھی گریا کی صدا آتی ہے۔ یہ دونوں مطلب دیا شنکر نسیم کے ساتھ منسوب ہے، اور ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ دیا شنکر نسیم کی غزل میں بھی وہ پورا کلاسیکی رچاؤ موجود ہے جو اس زمانے کے شعراء کا خاصہ تھا، لیکن چونکہ ان کا غزلیہ سرمایہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی ان کے نام کے ساتھ مثنویاں منسوب ہیں، یا جیسا بڑا کارنامہ گلزار نسیم کی صورت میں منسوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ انہیں بطور مثنوی نگار یاد رکھتی ہے، ان کی مثنویوں کے مطالعے کرتی ہے، ان کی مثنویوں کی تجزیات کرتی ہے، اور یہ مثنوی ہمیں سار البیان کے برابر ایک شاندار مثنوی کی صورت میں موجود ہے، اور ہم ان کے تقابلی مطالعے میں بہت آسانی کے ساتھ ان دونوں کے خصائص اور ان دونوں میں جو جزوی عیوب ہیں ان پر بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔